اوکے بچوں، اب ہم آتے ہیں اپنے پیج نمبر 17 مشق کی طرف۔ سب سے پہلے ہیں الفاظ معنی۔ پڑاؤ ڈالنا، ٹھہرنا، قیام کرنا۔ امت، ایسی جماعت جو کسی نبی کی پیروی کرے، اور ہم کس کی پیروی کرتے ہیں؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو ہم ان کے کیا کہلاتے ہیں؟ امتی کہلاتے ہیں۔ تلقین کرنا، سکھانا، نصیحت کرنا۔ بلبلا اٹھنا، تڑپنا، بے قرار ہونا۔ نڈھال، سست، تھکا ہوا۔ حسن سلوک، اچھا رویہ۔ الفاظ معنی کرنے کے بعد اب ہم آتے ہیں تفہیم۔ ان سوالات کے مختصر جوابات لکھیں۔ کوشچن آنسر ہے۔ فرسٹ کوشچن ہے، علی مانو کو کیوں بھول گیا؟ علی سارا دن دوستوں کے ساتھ کھیلتا رہا اور مانو کو بھول گیا۔ سوال نمبر 2، رحمت للعالمین کا کیا مطلب ہے؟ اس کا کیا جواب ہے؟ تمام جہانوں کے لیے رحمت۔ سوال نمبر 3، اونٹ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا شکایت کی؟ کیا شکایت کی تھی؟ کہ اس کا مالک اسے بھوکا رکھتا ہے اور بہت کام کرواتا ہے۔ اگلا سوال دیکھیں، آگ بجھانے کا حکم کس نے دیا؟ آگ بجھانے کا حکم کس نے دیا تھا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ آخری سوال دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگ بجھانے کا حکم آگ بجھانے کا کیوں کہا؟ تاکہ چونٹیوں کو تکلیف نہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگ بجھانے کا کیوں کہا تھا؟ تاکہ چونٹیوں کو تکلیف نہ ہو۔ اب ہم آتے ہیں پیج نمبر 18 کی طرف۔ اس کے بعد ہم کریں گے الفاظ سازی، جیسے کہ آپ نے اپنے پچھلے چیپٹر میں بھی کیے تھے۔ دیے گئے الفاظ کے حروف الگ الگ کر کے لکھیں۔ جیسے کہ آپ چھوٹی کلاسز میں کرتے تھے توڑ جوڑ، تو یہ ایسے ہی ہے کہ یہ ہے آپ کے پاس جوڑ، اور آپ نے اب اس کے کرنے ہیں توڑ۔ رحمت، رے ہے میم تے، رحمت۔ امت، الف پیش میم میم تے۔ نڈھال، نون ڈال ہے الف لام۔ شکایت، شین کاف الف یہ تے۔ بلبلانا، بے لام الف نون الف، بلبلانا۔ اس کے بعد ہے زبان دانی۔ وہ اسم جو کسی خاص جگہ، چیز یا شخص کے نام کو ظاہر کرے اسے اسم خاص کہلاتا ہے، اور جو اسم کسی عام چیز، شخص یا جگہ کے نام کو ظاہر کرے وہ اسم عام کہلاتا ہے۔ ریپیٹ کریں، جو کسی خاص جگہ، چیز یا شخص کے نام کو ظاہر کرے وہ خاص کہلاتا ہے، اور جو کسی عام جگہ، چیز یا شخص کے نام کو ظاہر کرے وہ عام کہلاتا ہے۔ جیسے کہ یہ مثال آپ کو دی گئی ہے، شہر کیا ہے ہمارے پاس؟ اسم عام۔ کیونکہ یہ اسم عام کیوں ہے؟ کیونکہ شہر تو کوئی بھی ہو سکتا ہے، اس میں ہمارے پاس اسپیسیفک نام نہیں انہوں نے بتایا کہ وہ کس شہر کی بات کر رہے ہیں۔ تو شہر کیا ہے؟ اسم عام۔ اور لاہور کیا ہے؟ اسم خاص، لاہور۔ اب انہوں نے یہاں پر ایک ہمیں شہر کا نام بتایا ہے، جیسے کہ وہ کہیں کراچی، پشاور، یہ شہروں کے نام ہیں، تو یہ ہمارے پاس کیا ہوں گے؟ اسم خاص۔ سوال نمبر 3، سبق میں سے 5 اسم عام ڈھونڈ کر لکھیں۔ اسم عام کیا تھے؟ جو کسی عام شخص، چیز یا جگہ کے نام کو ظاہر کرے۔ اب اسم عام میں دیکھیں، بلی کیا ہے ہمارے پاس؟ اسم عام۔ لیکن اگر ہم یہاں پر لکھیں مانو بلی، جیسے کہ اس کی بلی کا کیا نام تھا؟ مانو۔ اگر ہم نام سے لکھیں گے، اس کا نام لکھیں گے بلی کا، تو یہ ہمارے پاس ہو جائے گا اسم خاص۔ لیکن ہم نے صرف لکھا بلی، تو یہ کیا ہے؟ اسم عام۔ اونٹ، یہ بھی کیا ہوا؟ اسم عام۔ جانور، اس میں کسی جانور کا ذکر نہیں ہے، مطلب کوئی نام نہیں ہے اسپیسیفک، تو کہ یہ کس جانور کے کس نام کی بات کر رہے ہیں، تو یہ ہمارے پاس اسم عام ہوگا۔ دوست، یہ بھی اسم عام ہے،
کیونکہ دوست کا نام نہیں مینشن. باغ، باغ بھی اس میں عام ہے. اب ہم آتے ہیں اپنے نیکسٹ پیج کی طرف. اوکے، اب ہم کرتے ہیں سوال نمبر 4. تصویروں کو دیکھیں اور مناسب اس میں صفت کے گرد دائرہ لگائیں. اس میں صفت کیا ہوتی ہے؟ وہ لفظ جو کسی اسم کی اچھائی یا برائی بیان کرے اس میں صفت کہلاتی ہے. جس میں ہم کسی چیز کی اچھائی یا برائی کو بیان کرتے ہیں. جیسے کہ یہ پانی ہے، پانی گرم ہے یا ٹھنڈا. اب ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ اس کے اندر آئس کیوب ہے تو آئس کیوب سے پانی کیا ہو جائے گا؟ ٹھنڈا. اس کو سرکل کریں. اس کے بعد یہ دیکھیں یہ بوائے ہے. اب اس کی ہائٹ کیا ہے؟ یہ چھوٹا ہے یا بڑا ہے؟ بڑا. بڑے کے گرد سرکل کریں. نیکسٹ ہے خرگوش. خرگوش کی اسکن نرم ہوتی ہے یا سخت؟ نرم. طوطا جو ہے وہ ہرے رنگ کا ہے یا نیلے رنگ کا؟ ہرے رنگ کا. اب یہ ٹھنڈا، بڑا، نرم، ہرا، یہ ساری کیا ہیں؟ ان چیزوں کی اچھائیاں ہیں اور انہیں بیان کیا جا رہا ہے. اور اس میں صفت میں کیا بتاتے ہیں کہ ہم کسی اسم کی اچھائی یا برائی بیان کرتے ہیں. نیکسٹ ہے لکھائی کی مہارت. سوال نمبر 5. کلمہ طیبہ زبانی یاد کریں اور اس کا ترجمہ سیکھیں. آپ نے کیا کرنا ہے؟ اس کلمہ طیبہ کو اپنی کاپیز پہ لکھنا ہے اور اس کا ترجمہ بھی آپ نے لکھنا ہے اور اس کو یاد بھی کرنا ہے. ہم ایک بار اس کو پڑھتے ہیں اور آپ نے میرے ساتھ مل کے پڑھنا ہے. کلمہ طیبہ: لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں. اب ہم آتے ہیں اپنے پیج نمبر 20 کی طرف. ہمارا اگلا سوال ہے ان الفاظ کے جملے بنائیں. پہلا لفظ کیا ہے؟ پریشان. علی آج بہت پریشان تھا. اگلا لفظ پڑاؤ. پڑاؤ کا ہم نے کیا میننگ پڑھا تھا؟ قیام کرنا یا ٹھہرنا. احمد نے دوستوں کے ساتھ لاہور میں پڑاؤ ڈالا، مطلب لاہور میں قیام کیا. مالک: اونٹ نے مالک کی شکایت کی. تلقین: آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی تلقین کی. مخلوق: ہم سب اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں. اوکے بچوں، آج کا ہمارا سبق یہیں پر ختم ہوتا ہے، لیکن آپ کو میں ایک ایکٹیویٹی دینا چاہتی ہوں جانوروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے سے متعلق. آج میں آپ سب بچوں کے ذمہ ایک ذمہ داری لگاتی ہوں. جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ اب کون سا موسم آ رہا ہے؟ گرمی کا. اور گرمی کی وجہ سے کتنی پیاس لگتی ہے. تو آپ سب بچوں نے اپنے گھر کے چھتوں پر ایک برتن رکھنا ہے اور اس میں روز پانی ڈالنا ہے تاکہ جو بھی پرندہ گرمی میں دھوپ سے نڈھال ہوا ہو اور پیاسا ہو تو وہ وہاں سے پانی پی سکے. اس سے آپ کیا کر سکتے ہیں؟ ان کی مدد کر سکتے ہیں اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کر سکتے ہیں. اور جب آپ کسی کی مدد کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرتا ہے. اوکے بچوں، آپ نے یہ کام لازمی کرنا ہے. ٹھیک ہے بچوں، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.